سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ آج سے 30 برس پرانی بات ہے۔ پاکستان کے دانشوروں کا ایک وفد چین گیا۔ یہ لوگ ٹرین کے ذریعے بیجنگ سے شنگھائی جا رہے تھے۔ دوران سفر ایک دانشور نے مترجم کی مدد سے ایک مسافر بچی کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی۔ گفتگو کے دوران بچی نے اچانک پاکستانی دانشور سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ دانشور نے مسکرا کر جواب دیا، میں کام کرتا ہوں۔ بچی معصومیت سے بولی، آپ مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ دانشور نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ بچی نے اس کے نرم اور ملائم ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا اور معصومیت سے کہا، اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھوں پر پھول کیوں نہیں ہیں؟ دانشور کے لیے یہ بات عجیب تھی۔ اس نے بچی سے وضاحت چاہی۔ بچی نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ اس کے ہاتھوں کی جلد سخت اور کھردری تھی اور اس پر جگہ جگہ زخم بنے ہوئے تھے۔ بچی نے ان زخموں پر انگلی پھیر کر بتایا، جو شخص کام کرتا ہے اس کے ہاتھوں پر پھول ہوتے ہیں۔ دانشور نے آئیں بائیں کی تو مترجم نے مداخلت کی اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، دراصل ہمارے چین میں کام کا مطلب جسمانی محنت ہوتی ہے، ہمارے ہاں نرم ہاتھوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دانشور نے حیران ہو کر پوچھا، لکھنا، پڑھنا اور میز کرسی پر بیٹھ کر حساب کتاب کرنا بھی تو کام ہوتا ہے؟ مترجم نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کی بات درست ہے، لیکن چین میں میز کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی زخم ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی روٹین جاب کے ساتھ جسمانی مشقت کرتا ہے۔ ہمارے دانشور اور لکھاری لکھنے کے بعد سڑکوں پر روڑی کوٹتے ہیں، کھیتوں میں گوڈی کرتے ہیں اور گلیوں میں اینٹیں لگاتے ہیں، اور ہم ان کاموں کا معاوضہ نہیں لیتے۔ مثلاً آپ مجھے دیکھیے، میں دفتر خارجہ میں اسسٹنٹ ہوں، لیکن میں بھی اس بچی کی طرح کام کرتا ہوں۔ مترجم نے اتنا کہنے کے بعد اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ اس کے ہاتھوں پر بھی مشقت کے پھول بنے تھے۔ اہل چین دنیا کے پہلے لوگ تھے جنہوں نے محنت کو فلسفے کی شکل دی، جنہوں نے خرگوش کی بجائے کچھوے کی رفتار کا انتخاب کیا اور صرف اپنی محنت اور وژن کے بل بوتے پر دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن گئے۔ آج چین کے بارے میں کہا جاتا ہے، کسی ملک میں اس وقت تک تجارت، کاروبار اور صنعت کا عمل مکمل نہیں ہوتا جب تک وہاں چینی ماہرین قدم نہیں رکھتے۔ آج دنیا میں کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں جس کا مارکیٹ میں چینی ورژن موجود نہ ہو، اور آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس میں چینی باشندے نہ پہنچے ہوں اور انہوں نے وہاں کی معیشت سے اپنا خراج وصول نہ کیا ہو۔ اس وقت دنیا کی تمام چھوٹی بڑی کمپنیاں چین منتقل ہو چکی ہیں، اور چین ایک ایسا معاشی ڈالوان بن چکا ہے جس نے دنیا کے تمام معاشی اداروں کا رخ اپنی طرف موڑ لیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ صرف چینیوں کے ہاتھوں کے پھولوں کا کمال ہے۔ چین دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے کام کو عادت کا درجہ دیا۔ ماؤ زیتونگ اور چو این لائی نے کھرپے، گینتی اور جھاڑو کو ہر چینی کی ذات کا حصہ بنا دیا۔ چین میں 70 لاکھ چینی باشندے روز اپنی سائیکلوں پر گینتی، جھاڑو اور کھرپے باندھ کر گھر سے نکلتے ہیں اور راستے میں آنے والے قریب ترین کھیت میں کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ گھر سے نکل کر کسی گلی اور کسی سڑک کے کسی حصے کی مرمت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی دہلیز، کسی دکان اور کسی کارخانے میں جھاڑو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کام کرتے ہوئے کسی سے نہیں پوچھتے یہ کارخانہ، دکان یا کھیت کسی کی مالکیت ہے۔ چین کے لوگ چین کی سرحدوں میں موجود ہر چیز، ہر جگہ اور مالکیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے سنوارنے لگتے ہیں۔ چین کے لوگ 40 برس تک مسلسل اس اسپرٹ سے کام کرتے رہے۔ ان 40 برسوں میں چین میں کسی نے چھٹی نہیں کی۔ چین میں ہفتہ وار چھٹی تک کا تصور نہیں تھا۔ یہ لوگ کام کی تنخواہ بھی نہیں لیتے، ان لوگوں کو بس حکومت کی طرف سے مفت کھانا مل جاتا تھا۔ یہ لوگ صبح 7 بجے گھر سے نکلتے تھے، ٹھیک 12 بجے کھانے کا وقفہ کرتے تھے، کسی قریب ترین بیکری پر جاتے تھے اور بیکری کے مالکان حکومت کے کھاتے سے انہیں لنچ دے دیتے تھے، اور یہ لوگ تھوڑا سا کالولہ کر کے 1 بجے دوبارہ کام میں جاتے تھے۔ یہ لوگ شام 6 بجے واپس گھر جاتے تھے، راستے سے سرکاری بیکری سے رات کا کھانا لیتے تھے اور 8-9 بجے کے درمیان سو جاتے تھے۔ آج بھی پورے چین میں 12 بجے دن
لنچ کا وقفہ ہوتا ہے اور چین کے لوگ 6 سے 7 بجے کے درمیان ڈنر کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی اسی طرح سائیکل پر جھاڑو، گینتی اور کھرپے باندھ کر نکلتے ہیں اور چپ چاپ کام شروع کر دیتے ہیں۔ چین میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں تو آپ دوزخ کو جنت بنا سکتے ہیں۔ چین میں یہ بھی کہا جاتا ہے انسان اور جانور میں صرف ہاتھوں کا فرق ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے ہاتھوں سے کام نہیں لیتا وہ انسان نہیں جانور ہے۔ دنیا میں بے شمار قوموں نے ترقی کی۔ ان میں سے بعض قوموں نے علم کا سہارا لیا، بعض نے عقل استعمال کی، بعض تجارت کے ذریعے ترقی کی چوٹی پر پہنچے اور بعض نے ہتھیاروں اور فوجیوں کی مدد سے ترقی کو فتح کیا۔ لیکن چینی دنیا کے پہلے لوگ تھے جنہوں نے سنگ تراشوں کی طرح اپنے ہاتھ سے ترقی کا بت تراشا۔ انہوں نے اپنی انگلیوں اور ہتھیلیوں سے ترقی کا پہاڑ طے کیا۔ شاید یہی وجہ ہے آج سے 30-35 برس پہلے امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو ہاتھ دیے، لیکن اس نے ان ہاتھوں کا استعمال صرف چینیوں کو سکھایا۔ یہ چینیوں کے ہاتھوں اور ان ہاتھوں کے پھولوں کا کمال تھا۔ آج چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے۔ آج اس کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر 1000 بلین ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پیداوار دینے والا ملک بن چکا ہے۔ چین نے پچھلے دنوں دنیا کی سب سے سستی لگژری گاڑی تک بنا لی ہے۔ اس وقت دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس میں میڈ ان چائنا نہ لکھا ہو۔ دنیا کے 142 بڑے چھوٹے ممالک میں چائنا ٹاؤن آباد ہو چکے ہیں، اور چین دنیا کا واحد ملک ہے جو سوئی سے لے کر جہاز تک بنا رہا ہے، جس نے اپنی مٹی، اپنی ریت تک کی مارکیٹنگ شروع کر دی ہے، اور جس کا دعویٰ ہے اگر ہم دنیا سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو اسے ہم سے کام کر اور جس کا دعویٰ ہے اگر دنیا ہم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو اسے ہم سے کام کرنا سیکھنا چاہیے۔